اسباب سے کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح ہمیں لوگ فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. اس طرح میرے محترم دوستو، یہ نماز کی دعوت ہے. یہ نماز پر 3 اعتبار سے محنت ہے. نماز کے ظاہر کو ٹھیک کرنا، نماز میں اللہ کا دھیان لانا، اور نماز سے مسائل کو حل کروانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح علم کی دعوت دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. جس طرح ایمان کلمہ 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ دل کا کلمہ یہ اطاعت پیدا کرے گا، یہ نفع دے گا. بالکل اسی طرح علم زبان کا بھی ہے اور دل کا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم فی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. حدیث میں آتا ہے کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم وہ ہے جو ابن آدم کے خلاف حجت بنے گا. کیوں؟ کہ صرف اس کی زبان علم میں چل رہی ہے، باقی سارے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی شرمگاہ، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کا سب کچھ وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹا ہوا ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت جس طرح قیامت میں مال کا حساب لیں گے نا، علم کا بھی حساب لیں گے کہ تم نے اس علم پر کیا عمل کیا ہے. اس لیے ہمیں اس علم کی دعوت دینی ہے تاکہ یہ علم دل کا علم بنے. علم 2 قسم کا ہے، فضائل کا علم اور مسائل کا علم. فضائل کا علم یہ فضائل کی کتابیں ہیں. یہ 7 کتابیں فضائل کی اہتمام سے ہم فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھیں. فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھیں اور عظمت، دھیان، توجہ، ماشاءاللہ کی ہدایت اسی طرح ہے. عظمت سے، دھیان سے، توجہ سے باوضو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں. ٹیک نہ لگائیں، آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ فضائل کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی اور یہ نور ادب کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. یہ نور ادب کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. اس لیے فضائل کی تعلیم کا مقصد، فضائل کی تعلیم کا طریقہ اور فضائل کی تعلیم کے ساتھ محنت، ان 3 چیزوں کو مجمع ہمارا اچھی طرح سمجھ لے. مجمع اچھی طرح سمجھ لے کہ فضائل کا کیا مقصد ہے. فضائل کا مقصد ہے اپنے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا. اعمال میں احتساب پیدا کرنا یہ فضائل کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس عمل پر کیا دینے کا وعدہ کیا ہے. احتساب کہتے ہیں اس اجر کی پوری امید اور طلب جو اجر اس عمل پر دیا گیا، جو اجر اس عمل پر بتلایا گیا ہے. کیونکہ کوئی اجر عمل پر احتساب کے بغیر نہیں ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اجر لمن لا حسبۃ له، کہ جس میں احتساب نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. اس لیے فضائل کی تعلیم میں، فضائل کی تعلیم کا مقصد اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا ہے. یعنی ہر تعلیم، ہر فضائل کے سننے والے کے اندر اس بات کی طلب کا پیدا ہونا کہ اللہ مجھے اس عمل پر یہ چیز دینے والے ہیں. اجر کی طلب کو احتساب کہتے ہیں. اجر کی طلب کو احتساب کہتے ہیں. یہ ہے فضائل کی تعلیم کا مقصد، کیونکہ فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں. اس تعلیم کا مقصد یہ ہے
کہ جب ہم جو عمل کریں اس وقت میں اس عمل کی فضیلت سامنے ہو. تلاوت کرنے بیٹھ رہا ہے، سوچے کہ مجھے الف لام میم پر 30 نیکیاں ملنی ہیں. اللہ نے مجھے الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں دے دی. میرے محترم دوستو بزرگوں، سوچے تو صحیح، ہم سارے اعمال کرتے ہیں مگر ان عمل پر کیا ملنے والا ہے اس کا خیال بھی نہیں گزرتا. نماز پڑھ رہے ہیں، صف اول میں کھڑے ہیں، مسجد کی طرف چل کر جا رہے ہیں، کچھ نہیں خبر کہ اس پر کیا وعدے ہیں. فضائل کا مقصد عملوں کے وقت وہ فضائل یاد رہیں، پھر ان اعمال کے اندر جو ترقی ہے، ان اعمال کے اندر جو اللہ کا قرب ہے، پھر ان اعمال پر جو اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا ہے. ہم تو ساری عبادات کو عادت بنائے ہوئے ہیں. عبادات کو کیا بنائے ہوئے ہیں بھائی؟ عادت. حالانکہ ہمیں جتنی عادت ہے اس عادت کو عبادت بنانا ہے کہ نماز کو عبادت بناؤ، ذکر کو عبادت بناؤ، تلاوت کو عبادت بناؤ، ہر عمل کو عبادت بناؤ. اس لیے ہر عمل کے کرنے کے وقت اس عمل کی فضیلت کو سوچا کرو کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، اللہ نے تلاوت پر کیا وعدہ کیا ہے. فرشتہ میرے منہ سے منہ لگائے ہوئے ہے. میں نے اگر مسواک کر کے تلاوت کی ہے تو فرشتہ، میں صرف اس کی آواز نہیں سن رہا ہوں، ورنہ فرشتہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ ایک آیت اور پڑھ، ایک آیت اور پڑھ. میرے بزرگ دوستوں، عمل کے وقت سوچا کرو کہ اس وقت اللہ کا کیا غیبی نظام میرے ساتھ چل رہا ہے. عمل کی کیفیت ہی اور ہوگی. ہم سارے اعمال غفلت کے ساتھ کر کے گزر رہے ہیں. فضائل کے دھیان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال میں سے حقیقت نکلی ہوئی ہے. یہ ہے فضائل کا مقصد. ہم سمجھے کہ تبلیغ کا کوئی وظیفہ ہے کہ بھئی کہتے ہیں تعلیم کرو تو چلو 5-7 منٹ کتاب پڑھ لو. نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. کتاب کیوں پڑھیں؟ حدیث کیوں سنیں؟ جس عمل کے پیچھے مقصد نہیں ہوا کرتا وہ عمل کبھی کامل نہیں ہوا کرتا. جس عمل کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ عمل کبھی کامل نہیں ہوتا. اس سے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ طے کر لو کہ ہم ہر عمل کو اس عمل کی فضیلت کے دھیان سے کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہے. پھر فضائل کی تعلیم کا طریقہ کیا ہو؟ فضائل کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں کر تعلیم کریں گے. بہت سا مجمع اس وقت وہ ہے جو اپنی مساجد میں تعلیم کرتا ہے. فضائل کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم کرانے والا ایک ایک حدیث کو ٹھہر ٹھہر کر اتنی تیزی سے پڑھتے چلا جاوے کہ اس سے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، لے رہے نہیں لے رہے، کوئی تاثر پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا، کوئی پرواہ نہیں. وہ پڑھے چلے جا رہا کہ اسے تو گھڑی دیکھ کر 7 منٹ پورے کرنے ہیں. یہ رسمیت اور ایک عادت اس محنت میں داخل ہو چکی ہے جو حقیقت پیدا کرنے کے لیے تھی. جتنی دیر بھی تعلیم کرو، میں کہتا ہوں کہ 4 حدیثیں 6 حدیثیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آج نماز سے متعلق ایک حدیث کو 3-4 مرتبہ پڑھ دو. اگر واقعی نعوذ باللہ ہمارے پاس فرصت نہیں تعلیم کے حلقے کی، جتنی دیر تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے اتنی دیر میں 10 حدیثیں پڑھنے کے بجائے ایک حدیث کو 2-3 بار 4 بار پڑھ دینا زیادہ بہتر ہے. تعلیم کرانے والے کے سامنے کتاب پڑھنا تو مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے
کہ یہ ہمارا مجمع جو تعلیم بیٹھا ہوا ہے یہ اس پر آ جاوے جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے. اس لیے تعلیم کرانے والا ایک حدیث کو ایک بار پڑھے پھر دیکھے مجمع کی طرف اور پوچھے مجمع سے, کہے مجمع سے بھائی سمجھ رہے نا آپ بات, اس طرح کہے. پھر حدیث کو دوبارہ پڑھے, پھر مجمع کی طرف دیکھے, دیکھو بھائی اللہ نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے اس عمل پر, یا کوئی وعید گزری ہے تو کہے مجمع سے دیکھو اللہ نے کتنی بڑی وعید, اللہ نے کا کتنا بڑا عذاب ہے نماز چھوڑنے پر. یہ تعلیم کرانے والا خود مطمئن ہو کہ ہاں مجمع نے یہ بات سمجھ لی ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں ہمارا تعلیم کرانے والا ایک کوشش میں ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تبلیغ کا ایک وظیفہ ہے کہ کچھ دیر کتاب پڑھ لیا کرو. نہیں, اس تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے یقین پر عمل کرنے لگیں اور وعیدوں کے خوف سے امت حرام کو چھوڑ دے. یہ مقصد ہے تعلیم کا. اس طرح ہمیں تعلیم اس طریقے سے کرنی ہے کہ ایک ایک حدیث کو 2 بار 3 بار حسب ضرورت پڑھنا ہے, ٹھہر ٹھہر کر, جلدی نہ کرے. فائدہ ایک بار پڑھے, فائدہ ایک بار پڑھے. حدیث کو 2-3 بار پڑھے, کیونکہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا, کہ آپ کی بات فرماتے تھے تو 3 بار فرماتے, یہاں تک کہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جاتا. یہ ہے تعلیم کا طریقہ. اب تعلیم کے ساتھ محنت ہے. ہم جماعت میں نکلے ہوئے ہوں یا ہم اس مسجد میں ہوں جس مسجد میں دعوت, تعلیم, استقبال چل رہا ہے, مسجد کی آبادی کی محنت. ایک ہی مساجد جس میں ایک وقت میں کم سے کم 8-10 آدمی وقت دینے والے ہیں, ایک اس مسجد کی تعلیم ہے. اس تعلیم کے ساتھ محنت, اللہ کے راستے میں نکل کر جس طرح تعلیمی گشت ہوتا ہے, اسی طرح ہمیں اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی مسجد میں تعلیم کے دوران 2.5 گھنٹے کی مسجد کی آبادی کی محنت میں اس تعلیم میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے محنت کرنی ہے. یہ ہے تعلیم کے ساتھ محنت. یہ ہے تعلیم کے ساتھ محنت کہ باہر نکلو, ایک کے پاس جاؤ ملاقاتوں میں اور کہو کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ جاری ہے, اگر آپ اس کو تشریف لے آئیں تو بہتر ہے. اصرار کرنا, زبردستی کرنا, یہ کہنا کہ نہیں مسجد ہی میں چلو وہیں بات ہوگی, یہ بالکل لازم نہیں ہے. اور اصرار تو تبلیغ میں اصرار کا, زبردستی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے. سارا کام ترغیب پر ہے. جو جس وقت دے مسجد کو, ہمیں اس کا وقت چاہیے. کوئی صبح کو دے گا, کوئی شام کو دے گا. اس لیے ہم مسجد کی آبادی کی محنت کو کسی ایک وقت کے ساتھ باندھنا نہیں چاہتے. یہ بہتر ہے کہ وہ ہماری محنت کرنے کے وقت اپنا وقت فارغ کر لے تو اچھا ہے. ہم محنت کرنے والے 10 سے 15 ہو جائیں گے, 15 سے 20 ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ اس وقت پر راضی نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اچھا تو آپ مسجد کو کون سا وقت دیں گے؟ جو وقت وہ مسجد کے لیے فارغ کرے اس کا وہ وقت مسجد کے لیے لے لیا جائے. یہ ہے تعلیم کے ساتھ محنت. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیمی گشت اپنے مقام پر کر رہے تھے مدینے کے بازار میں. یہ کہنا کہ مقام پر تعلیمی گشت کہاں سے, کہ مقام پر تعلیمی گشت یہ آج کا نیا کام نہیں ہے, بلکہ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد نبوی میں تعلیم ہو رہی تھی اور وہ مدینے کے بازار میں
گشت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بازار والوں سے کہ بازار والوں مسجد میں میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کی جا رہی ہے، جا کے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ تو یاد رکھیے میرے محترم دوستو، ایسی مساجد جس میں